فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کی ضمن میں خشوع اور پھر خشوع سے متعلق سلف کے کچھ نمونوں پر بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے حلقے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشوع کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایسے ہی ایک مثال خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے اور کس قدر ان کی نماز میں خشوع تھا، نماز سے کس قدر ان کا لگاؤ تھا، نماز سے کس قدر وہ جڑے رہا کرتے تھے، اس کا اندازہ لگائیں صرف ایک واقعے سے جو ان کی زندگی کا آخری واقعہ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز فجر پڑھا رہے تھے اور جو ہی کھڑے ہوئے ابو لولو فیروز مجوسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، نیزہ آپ کے پیٹ میں گھونپ دیا اور وہ بھی زہر میں بجھایا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم سے خون جاری ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر آواز دی کہ ابو بکر، آواز دی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے زخم کی وجہ سے، اور اس کے بعد انہیں اٹھایا گیا۔ لوگوں نے اٹھا کر کے انہیں گھر میں داخل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ لوگ پیچھے کے نہیں جان سکے کہ معاملہ کیا ہو گیا، یہ آواز تو کچھ الگ آ رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہیں ہے، ان کی تلاوت کی آواز اس سے مختلف ہے۔ بہرحال ماجرا بعد میں انہیں معلوم پڑا، کیونکہ فجر کی نماز غلط میں پڑھی جاتی تھی، کافی اندھیرا ہوا کرتا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، یہ صورتحال ہوا کرتی تھی۔ پھر سردی کا موسم تھا، لوگ اپنے کپڑوں میں کمبلوں میں لپٹے ہوئے تھے، یہ صورتحال تھی، یہ ماحول تھا۔ بہرحال جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے ہوشی ختم ہوئی اور کچھ روشنی پیدا ہو گئی، صبح کی روشنی جب ظاہر ہونے لگی تو انہوں نے نگاہ اٹھا کر کے ادھر ادھر دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد اسی زخم کی حالت میں بے ہوش ہونے کے بعد ابھی ہوش آیا ہے، خون جاری ہے۔ سب سے پہلا سوال افاقہ ہونے کے بعد جو کیا انہوں نے اپنے ارد گرد آس پاس کے لوگوں سے، وہ یہی سوال تھا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا ہاں، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز نہیں پڑھا، نماز چھوڑ دی، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے وہ شخص جو نماز چھوڑ دے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس پورے مرحلے میں آپ کے زخم سے خون جاری تھا، جو نیزہ لگا تھا، زخم گہرا تھا، خون جاری تھا، اور اسی حالت میں آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد، یعنی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، نماز پڑھی، ان سارے مرحلوں کے بعد اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ کس نے میری قتل کی سازش کی ہے، کس نے مجھے مارنا چاہا ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ کو جس نے نیزہ مارا ہے وہ ابو لولو
فیروز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا اسی مجوسی غلام نے یہ حرکت کی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ الذی لم یجعل قاتلی یحاجنی عند اللہ بسجدۃ سجدہا لہ قط۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے میرا قاتل کسی ایسے شخص کو نہیں بنایا جو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حجت کرے مجھ سے اور اس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ یعنی کسی مسلمان نے یہ حرکت نہیں کی، کسی کلمہ پڑھنے والے نے یہ حرکت نہیں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ایک مجوسی آدمی ہے، ایک کافر آدمی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے قیامت کے دن کسی مومن کا مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس واقعے سے اور اس واقعے کو سیرت کی کتابوں میں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگار ہیں، خاص طور پر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حکم تارک الصلاۃ کے اندر یا الصلاۃ و حکم تارکہا کے اندر نقل کیا ہے۔ بہرحال واقعہ مشہور ہے اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خشوع دیکھیں، ان کی نماز سے دلچسپی دیکھیں، نماز سے توجہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ان کا لگاؤ دیکھیں کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہیں زخم لگ گیا، کسی نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، کسی نے انہیں نیزہ مار دیا، کس نے مارا، کیوں مارا، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بہت بعد میں، سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہے وہ نماز جو زخم کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے ان کے بدلے میں کوئی نماز مکمل کر دے، نماز پڑھا دے ان کا نائب بن کر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جب انہیں افاقہ ہوا پہلا سوال کیا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، لوگوں نے بتا دیا نماز ہو گئی۔ اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے، تب جا کر کے پوچھا کس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں آپ سوچیں کہ کتنا دلچسپی تھی، کتنا لگاؤ تھا نماز سے، کس قدر خشوع تھا ان کا نماز کے اندر۔ میرے بھائیوں نماز نہیں بھول سکتے، نماز فراموش نہیں کر سکتے۔ زخم لگا ہے تو کیا ہوا، خون جاری ہے تو کیا ہوا، اور وہ بھی کوئی معمولی زخم نہیں تھا۔ ہم تو سر درد کی وجہ سے بھی نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، نہ جانے کتنی نمازیں ہمارے سر درد کی نظر ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں معمولی چیز بھی اگر کچھ ہوتی ہے تو ہم نماز کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ سوچئے اگر واقعی خشوع ہو، واقعی نماز سے لگاؤ ہو، نماز سے دلچسپی ہو، تو یہ معمولی چیزیں کیوں کر ہماری نماز کی راستے میں، نماز کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں، یا نماز میں جو توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے کیوں کر اس کی راہ میں رخنہ بن سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ عظیم الشان نمونہ ہے جو امت کے لیے بہت کچھ سبق کا درس کا باعث ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں زخم لگ گیا، اور آپ سوچ لیجئے کہ یہ وہی زخم تھا، اس قدر کاری تھا کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد، 1-2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زخم کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ میرے بھائیوں تو معمولی بات نہیں تھی، لیکن نماز کی اتنی فکر کہ آپ کو فکر ہے تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نمونہ، عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نمونہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نمونہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تو بات الگ ہے، آپ کا مقام الگ ہے، آپ نبوت کے مقام سے سرفراز ہیں، آپ کا خشوع، آپ کی للہیت، آپ کی توجہ کا کیا کہنا۔ میرے بھائیوں یہ امت کے لوگ ہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم آج بڑی مشغولیت میں ہیں، ہمارے پاس کام کا بار ہے، کام کا بوجھ ہے، ہم تو اپنے گھر کی چند بچوں اور بیوی کے اخراجات کے لیے، کام کاج کے لیے دوڑتے ہیں، اور ان کی روزی روٹی کے لیے بھاگتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا یہ عالم ہے، یہ جن کی باتیں چل رہی ہیں میرے بھائیوں، یہ پوری امت کے خلیفہ رہ چکے ہیں، پوری امت کے خلیفہ بن چکے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر اپنے اہل خانہ کا بوجھ نہیں تھا، پوری امت کا بوجھ تھا، پوری امت مسلمہ کا بوجھ تھا، پوری میرے بھائیوں رعایا کا بوجھ تھا ان کے سروں کے اوپر۔
اس کے باوجود نماز کا یہ عالم تھا کہ انہیں نماز کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں اس موقع پر کیا کہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہنے کے لیے تو ایک بہت بڑے طبقے کے قائد ہیں، مفکر کہے جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو اور دین کے ارکان کو، نماز کو، روزے کو، حج بیت اللہ کو، صدقات و زکوٰۃ کو، ان تمام چیزوں کو جو اللہ کی خالص بندگی کا مظہر ہیں، خالص اللہ کی عبادت کی مثالیں کے نمونے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو خشوع کہاں، للہیت کہاں، اللہ کی بندگی کہاں، اسے ایک ظاہری روٹین بنا کر کے رکھ دیا ہے، اسے ایک عادت بنا کر کے رکھ دیا۔ یہی نہیں بلکہ حکومت کے نام پر، حکومت الہیہ کے نام پر، اقامت دین کے نام پر، سیاست کے نام پر لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ان سب سے زیادہ بنیادی کام، کیونکہ ان کی حیثیت دین اسلام میں رکن اور پلر کی ہے، ستون کی ہے، اس کو کیا کہا؟ اس کو محض ایک ٹریننگ، محض ایک ورزش اور محض ایک حکومت قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ حکومت قائم کرنے کے لیے مضبوطی کی ضرورت ہے، اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مار دھاڑ، قتل و غارت گری کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں بھوکے پیاسے رہنے کی مشق ہونی چاہیے، اس لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمیں بہت زیادہ ورزش کرنے کی ضرورت ہے، جسمانی توانائی کی ضرورت ہے، اسی لیے نماز بنائی گئی ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، حکومت کے لیے، سیاست کے لیے ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے بخل اور کنجوسی سے پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کو دین میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ مال خرچ کرنے کی عادت بنے۔ استغفر اللہ، یہ نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کے دل کا سکون اور قرار ہے۔ یہ روزہ میرے بھائیوں کس قدر عظیم ہے، میرے بھائیوں، بندے اور اللہ کے بیچ کا سب سے زیادہ عظیم الشان اور قوی رشتہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانے ہمیں معلوم پڑا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ احسان ہے ساری انسانیت کے نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نظام ساری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ایک نظام بنا دیا ہے۔ اسے میرے بھائیوں لوگ ٹریننگ کورس کہتے ہیں، لوگ اسے ورزش کہتے ہیں، لوگ اسے مشق کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں، بلکہ ایک ثانوی حیثیت سے مطلوب ہیں۔ اس کی حیثیت ثانوی ہے، اصل ہے حکومت قائم کرنا، اصل ہے سیاست کرنا، اصل ہے دنیا کی باغ ڈور سنبھالنا، اور اس مقصد کے لیے یہ نماز بنائی گئی، یہ روزہ لایا گیا، یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا، حج کا نظام قائم کیا گیا وغیرہ۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں خشوع، خضوع، للہیت، توجہ، انہماک، تفرغ قلب، استحضار، اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگوں نے اسلام کے ان ارکان کی حیثیت اور حقیقت ہی کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی بدعقیدگی، اس طرح کی ضلالت، اس طرح کی گمراہی اور اس طرح کے انحراف سے ہمیں اور ساری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اساس ہے دین اسلام کے ارکان ہیں، یہ سب سے زیادہ بنیادی طور پر سب سے پہلے مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس سے زیادہ کوئی اہم چیز مطلوب نہیں ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ کی توحید کے بعد، رسالت کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ بنیادی طور پر اللہ کو مطلوب ہے کہ دین اسلام کے ارکان کو دنیا کے اندر قائم کیا جائے، آباد کیا جائے۔ تو یہ اصالتاً مطلوب ہیں، یہ کسی حکومت اور سیاست کے لیے، یہ کسی اقامت کے لیے، اقامت دین کے لیے، حکومت الہیہ کے نام پر، کسی مشن کی تکمیل کے لیے، سیکنڈری طور پر کسی ورزش اور کسی ٹریننگ کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں افسوس ہے کہ اس طرح کی باتیں پھیلائی گئیں، امت کو ورگلایا گیا، گمراہ کیا گیا، اور بہت بڑی تعداد اس ورگلانے میں، بہکاوے میں آ گئی، اور وہ سمجھتی ہے کہ نماز ایک ٹریننگ ہے، روزہ ایک ٹریننگ ہے، زکوٰۃ اور مال خرچ کرنا ایک مشق ہے، بخل سے، کنجوسی سے لوگوں کی طبیعتوں کو آزاد کرانے کے لیے وغیرہ۔ یہ بہت بڑے انحراف کی چیز ہے، گمراہی کی چیز ہے۔ بہرحال یہ موقع نہیں ہے اس طرح کی باتوں پر تبصرہ کرنے کا، ضمناً یہ بات آ گئی تو یہ باتیں آپ کے سامنے کہی گئیں۔ غور کریں، یہ خلیفہ ہیں عمر بن خطاب، یہ خلیفہ ہیں پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالم یہ تھا۔ کیا یہ ٹریننگ کے لیے نمازیں ہیں؟ کیا یہ مشق کے لیے نمازیں ہیں؟ کیا یہ ورزش کے لیے نمازیں ہیں؟ نعوذ باللہ، جیسا کہ یہ فلسفہ گمراہی کا
لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اصل مطلوب ہے یہ، اصل مطلوب ہے وہ اسلام جس کو قائم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ وہ اسلام انہی 5 بنیادوں پر قائم ہے، اللہ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے قیام پر، زکوٰۃ کی ادائیگی پر، روزے کے رمضان کے مہینے کے روزے پر، اور حج بیت اللہ پر۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا سب سے اہم اور بنیادی مطلوب و مقصود ہے۔ یہ سیکنڈری اور ثانوی چیز نہیں ہے، کسی چیز کا وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دوسری ساری چیزیں اسی کو قائم کرنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں للہیت، توجہ، انہماک اور ایسے ہی استحضار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت سے، بے توجہی سے بچ کر کے ہمیں، دور رہ کر کے ہمیں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔